رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عشاقان مصطفیٰ اسٹیج پر جلوگر علماء کرام مشائخ اعظام قرہ حضرات، آج کی یہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ سب کو بالعموم صدہا مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ڈاکٹر شاہد محمود جلندری صاحب اور دیگر ان کے رفقاء منتظمین، اللہ تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اور آپ آج جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں یہ مقصد قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت عظمیٰ کے ملنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب یہ سارے جو مقاصد ہیں یہ قرآن کریم سے ثابت ہیں کہ جب کوئی نعمت ملے اس نعمت پر سب سے پہلی چیز کہ شکر ادا کرنا، پھر اس نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا،
پھر اس نعمت کے ملنے پر اس نعمت کا چرچا کرنا، یہ قانون اور یہ ضابطہ ہمیں قرآن کریم نے دیا ہے۔ اب ذرا آسان کر لیتا ہوں کہ نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اب جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا بڑا شکر ادا کریں گے، اور جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنی زیادہ خوشی کریں گے، اور جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا زیادہ چرچا کریں گے۔ اس سے بھی آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ کائنات میں حضور علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب حضور کائنات میں رب کی سب سے بڑی نعمت ہے تو پھر شکر بھی اسی انداز کا ہوگا، پھر اس کا چرچا بھی اسی انداز کا ہوگا، پھر خوشی بھی اسی انداز کی ہوگی۔ جب حضور کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے تو ہم اہل سنت ربیع الاول کے دن کائنات کو بتاتے ہیں کہ کائنات والوں ہم پاگل نہیں ہیں، ہم مجنون نہیں ہیں، ہم 12 ربیع الاول کے دن اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ کائنات میں مصطفیٰ سے بڑی نعمت کوئی نہیں اور میلاد سے بڑی خوشی کوئی نہیں۔ اب جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا شکر، جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا چرچا، جتنی بڑی نعمت اتنی زیادہ خوشی۔ اب حضور تاجدار کائنات رب کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب کیا یہ کوئی جذباتی بات ہے کہ حضور سب سے بڑی نعمت ہے؟ کتنی بڑی نعمت! خود خالق کائنات نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، لوگوں میں نے تمہیں اپنا رسول دے کر تم پر احسان کیا، یعنی مصطفیٰ دے کر میں نے تم پر احسان کیا۔ علماء موجود ہیں، آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں۔ مالک جب کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اس کا احسان نہیں جتاتا، جو بھی مالک نے دیا کبھی کسی سے احسان نہیں جتایا۔ آپ کو جو نعمت دی کسی نعمت پر اس مالک نے احسان نہیں جتایا۔ اس کی فطرت عادت نہیں کہ وہ کسی کو کوئی چیز دے اور پھر اس پر احسان جتائے۔ ایک ایسی چیز نہیں جس پر رب نے احسان جتایا ہو، بڑی سے بڑی نعمت دے کر بھی نہیں احسان جتایا۔ اولاد دی، احسان نہیں جتایا۔ اب آپ بتائیں اولاد سے بڑی کیا نعمت ہے؟ اولاد دے کر بھی احسان نہیں جتایا، مال دیا پھر بھی احسان نہیں جتایا، زندگی دی پھر بھی احسان نہیں جتایا، خالق کائنات نے کاروبار دیے لیکن احسان نہیں جتایا، اس مالک نے آپ کو ہر نعمت دی لیکن احسان نہیں جتایا۔ میرے مصطفیٰ دے کر پھر احسان جتایا کہ میں نے رسول دیا اور تم پر احسان کیا۔ مولا یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ رسول کتنی بڑی نعمت ہے کہ اتنی نعمتیں تو نے عطا کی اور کسی نعمت پر تو نے احسان نہیں جتایا، لیکن مصطفیٰ دے کر تو نے احسان جتایا۔ اب اس مسجد میں تاجدار کائنات کے میلاد کی خوشی میں آنے والوں سنو، جواب ملتا ہے لوگوں میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، اولاد نعمت دی، یہ میرے خزانے میں اور بھی ہے۔ آپ بات کو سمجھے ذرا، میں نے تمہیں نعمت دی اولاد، اس کا نعم البدل میرے خزانے میں اور بھی ہے۔ میں نے تمہیں دولت دی، میرے خزانے میں دولت اور بھی ہے۔ میں نے تمہیں
مال اور بھی ہے، ہر چیز کا نعم البدل اور میرے خزانے میں ہے، اور جو چیز جس کا نعم البدل میرے خزانے میں ہو میں اس کا احسان نہیں جتاتا۔ اور لوگوں، محمد دے کر تمہیں احسان اس لیے جتا رہا ہوں کہ رب کے خزانے میں دوسرا محمد نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں آپ۔ مصطفیٰ کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، میرے خزانے میں دوسرا محمد کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا تو مصطفیٰ کا ثانی میرے خزانے میں کوئی نہیں ہے۔ رب نے دوجا محمد بنایا ہی کوئی نہیں، اور جب رب کے خزانے میں دوسرا محمد کوئی نہیں، تاجدار کائنات کا ثانی کوئی نہیں، مصطفیٰ کا ثانی جب رب کے خزانے میں دوسرا کوئی نہیں، تو بتاؤ آج کوئی قادیانی اٹھ کے دوسرا محمد کیسے بن سکتا ہے؟ اور کسیٹی دا منڈا کیویں کہہ سکتا ہے کہ میں دوسرا محمد ہاں جب رب کے خزانے میں دوسرا محمد کوئی نہیں؟ تو فرمایا میں نے جو محمد دیا اس کا نعم البدل میرے خزانے میں نہیں ہے، ہر چیز کا نعم البدل میرے خزانے میں ہے، لیکن مصطفیٰ آپ کا نعم البدل آپ جیسا دوسرا میرے خزانے میں بھی کوئی نہیں۔ ایک تو بات یہ تھی کہ احسان جتایا، سب سے بڑی نعمت، اور پھر ایسی نعمت کہ جس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ اور دوسری چیز، حضور کے غلاموں سنو، فرمایا کہ وہ چیز دوں اور اس پر احسان جتاؤں جس کو زوال ہے۔ میں جس چیز کو زوال ہے وہ چیز دے کر احسان نہیں جتاتا۔ بھائی تعالیٰ تو نے کیا دیا؟ فرمایا صحت یہ میری نعمت ہے، لیکن آج ہے کل نہیں ہوگی، کل اس کو بھی زوال ہے۔ وہ جوانی تھی، آج ہے کل نہیں ہوگی، اس کو بھی زوال ہے۔ مال دیا، آج ہے کل نہیں ہوگا، اس کو بھی زوال ہے۔ لوگوں کاروبار دیجئے، کل نہیں ہوں گے، اس کو بھی زوال ہے۔ اور میں تمہیں وہ چیز دے کر احسان نہیں جتاتا جس کو زوال ہو، محمد دے کر احسان اس لیے جتا رہا ہوں اسے زوال نہیں، ہر لمحہ کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ محمد دے کر احسان اس لیے جتایا کہ جس کو ہر لمحہ کمال ہے۔ اب آپ سمجھیں گے شاید مولانا مسجد میں بیٹھ کر جذباتی ہو گئے، ہر لمحہ کمال۔ میں نے کہا میں نے نہیں کہا، اللہ کا قرآن اٹھا، میرے رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ فرمایا حبیب ہم ہر لمحہ آپ کی، ہر لمحہ، اب توجہ کرے ذرا، ہر لمحہ آپ کی شان کو بڑھا رہے ہیں۔ آپ کا ہر گزرنے والے لمحے سے آنے والا لمحہ زیادہ بہتر ہے۔ ہر لمحہ جس کی شان بڑھ رہی ہے، کتنی بڑھ رہی ہے ہر لمحہ۔ آپ یہ بھی سمجھے ذرا کہ ہر لمحہ جس کی شان بڑھ رہی ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ آپ سن رہے ہیں کہ شعر ہی سن رہے ہیں؟ تاجدار کائنات کے غلاموں، ہر لمحہ مصطفیٰ کی شان بڑھ رہی ہے۔ کس طرح؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میرے پاس موبائل ہے، اس پہ وقت ہوا 11:29، 11:29 ہوئے۔ فرمایا حبیب آپ کے گزرے ہوئے سے آنے والا ہر لمحہ بہتر ہے، یعنی ہر لمحے شان بڑھ رہی ہے۔ اب سمجھیں، اب 11:29 پہ جو میرے مصطفیٰ کی شان ہے، 11:30 پہ اور اوپر جائے گی، 11:31 پہ اور اوپر جائے گی، 11:32 پہ اور اوپر جائے گی، اور جیسے جیسے سیکنڈ بڑھتے جائیں گے، منٹ بڑھتے جائیں گے، لوگوں میرے مصطفیٰ کی شان ویسے کی ویسے بلند ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، میٹھے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اب جس نبی کی جان ہر لمحہ بڑھ رہی ہو، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، اور جس کی شان بڑھ رہی ہو، مجھے بتاؤ وہ نبی کسی امتی کے ذہن میں آ سکتا ہے؟ اور پھر کتنی بڑھ رہی ہے یہ بھی فیصلہ قرآن سے کروا لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ شان جو بڑھ رہی ہے نا، یہ ہم بڑھا رہے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ بلند کرنے والی ذات یہ خدا کی ہے۔ اب بہار مدینہ مسجد میں آنے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کوئی پلمبر بیٹھ کر بدبخت زمانے کا میرے مصطفیٰ کی شان کی حد مقرر کرنے بیٹھا ہے، یہ نیشنل میڈیا پر، سوشل میڈیا پر آنے والے یہ پلمبر ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے آقا کی شان کتنی ہے، اس کی حد کتنی ہے۔ آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا اے حبیب ہم آپ کی شان کو، آپ کے لیے، آپ کے ذکر کو، آپ کے لیے آپ کے رب نے بنایا۔ اب ذکر بڑھانے والا، شان بلند کرنے والا، عظمت بلند کرنے والا، مقام بلند کرنے والا، عزت بلند کرنے والا، درجے بلند کرنے والا اور رب ہے رب۔ اب مجھے آپ بتاؤ اس رب کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس کو بھی ذرا آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس موبائل ہے، یہ میں نے اٹھایا، میرا اتنا ہی قد تھا، میرا اتنا ہی قد تھا، اس سے اوپر میں نہیں کر سکتا۔ میری طاقت یہی ہے، میرا قد یہی ہے، اتنا بلند کر سکتا تھا، اس کو اتنا اونچا کر سکتا تھا، اس سے زیادہ میں اس کو اوپر نہیں کر سکتا، اتنا ہی قد تھا۔ اپنے قد کے مطابق میں نے یہاں تک بڑھا دیا۔ اب آپ مجھے بتاؤ اور رب کی طاقت کتنی ہے جس نے تیرے میرے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا؟ اب اس کی طاقت کی حد پلمبر تولا، رب کی طاقت کی حد کس میں ضرورت ہے تو مقرر کرے کہ رب کی طاقت اتنی ہے، اتنی نہیں۔ اور جب تو رب کی حد مقرر طاقت کی نہیں کر سکتا تو پھر تو شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، معرفت مصطفیٰ، درجات مصطفیٰ کو بھی مقرر اور مقید نہیں کر سکتا۔ علماء موجود ہیں، ہمارے بڑوں نے فیصلہ کر دیا، فرماتے ہیں حضور کے لیے صرف دو باتیں نہیں کہنی، صرف دو گلاں حضور واسطے نہیں کہنی۔ ایک حضور نو رب نہیں کہنا، دوجا رب دا پتر نہیں کہنا، باقی جو بھی حضور دی شان چاکو حضور دی شان اس تو بھی بڑا ہے۔ بس دو گلاں نہیں حضور کو کہنی ہے، نہ حضور کو خدا کہنا اور نہ خدا کا بیٹا کہنا۔ اس کے علاوہ آپ حضور کی شان جتنے بھی چاہیں بیان کریں، میرے مصطفیٰ کی شان اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ حضور ہیں، یہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کے ذکر کو بلند میرے رب نے کر دیا ہے۔ اور حضور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم اور رحمت ہے حضور۔ سنیں حضرت جبریل امین، آپ جانتے ہیں جبریل کون ہے؟ جبریل امین یہ کتب سماویہ کے حافظ کا نام جبریل امین ہے۔ جبریل امین بیت المعمور کے امام کا نام ہے۔ جبریل امین بیت المعمور کے خطیب کا نام ہے۔ لوگوں جبریل کا تعارف اس لیے کروایا ہے کہ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھنے والا، اتنے بڑے منصب کا خطیب، اتنے بڑے منصب کا امام اور قرآن کیا کتب سماویہ کا اتنا پکا حافظ ہے، اتنا پکا حافظ جو رب کی اترنے والی ہر کتاب کا حافظ ہے اور کتب سماویہ کا حافظ۔ میرے تیرے حفظ میں غلطی آ سکتی ہے، جبریل کے حفظ میں غلطی بھی کوئی نہیں آتی۔
اتنا بڑا پکا حافظ اور بیت المعمور کا خطیب، تجھے مجھے آج ایک چھوٹے سے علاقے کے چند لوگ ایک مسجد کا خطیب بناتے ہیں، اور بیت المعمور کا خطیب مقرر بھی رب نے کیا ہو، بیت المعمور کا امام بھی رب نے مقرر کیا ہو، اور قطب سماویہ کا حافظ۔ یہ ساری شان جبریل کی اس لیے بتائی ہیں، تعارف اس لیے کروایا ہے، اگر آپ کی توجہ ہے تو یہ سارا تعارف جبریل کا اس لیے کروایا ہے۔ یہ وہی جبریل نہیں جو خاتم بن کے تیرے میرے نبی کے سامنے بیٹھتا ہے۔ ابھی بھی نہیں تجھے مقام مصطفیٰ کی سمجھ آئی؟ ابھی بھی تجھے حضور کی کتنی بڑی نعمت ہے ابھی بھی نہیں پتا چلا؟ وہ بکر و عمر عثمان و علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، اور نجدیہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ میرے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھنے والے بیت المعمور کے خطیب حافظ بیٹھے ہیں۔ میرے حضور نے پوچھا جبریل بتا کیا کیا دیکھا تو نے؟ جبریل کیا کیا دیکھا تو نے؟ عرض کی حضور مشارق سے مغارب تک، آدم سے آج تک سب کچھ دیکھا ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں نا؟ سب کچھ دیکھا ہے۔ دراصل میری عادت نہیں کہ میں کہاں جی ان چک لو تو ان تھلے کر لو، بڑے سنجیدہ لوگ ہیں آپ اور بڑے خوش قسمت ہیں، آپ حضور کی محفل میں آئے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں آپ کو کوئی بات کرنے کا، کوئی جملہ ایسا سخت نہ نکل جائے کہ کہیں آپ اگلے دن کسی محفل میں حضور کے ذکر سے ہی محروم، اس لیے میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، بس مجھے جاگتے رہنے کا ثبوت دیتے رہنا آپ نے۔ نہیں بالکل دیڑیاں باواں نہیں کھڑیاں کرانی۔ توجہ، جبریل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے خادم بن کر، یار تو جبریل دے مقام دا اندازہ نہیں لا سکتا تو مصطفیٰ واسطے ترازو پھڑ گیا؟ اتنی بڑی تیری بدبختی ہے، امتی ہو کر تولتا ہے مقام مصطفیٰ کو، ناپتا ہے، اور تجھے اپنی مسجد میں لائیو بیٹھا ہوا امام، لائیو بیٹھا ہوا خطیب، تجھے اس کی بات اچھی نہیں لگتی؟ رات کو کنجریاں دیکھتے دیکھتے جا کے تیری کسی پلمبر پہ جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتا وہ مجھے نیٹ پہ پلمبر نے بتایا تھا کہ حضور کی شان یہ ہے، اور لعنت تیرے پلمبر اور تجھے اس دین سکھانے والے پر جس نے مصطفیٰ کے مقام کو گھٹایا ہو۔ میرے مصطفیٰ کے مقام کو پوچھنا ہے تو بیت المعمور کے خطیب، قطب سماویہ کے حافظ جبریل سے پوچھ۔ جبریل سے میرے نبی نے پوچھا، اور جبریل بتا کیا کیا دیکھا؟ فرمایا حضور میں نے آدم کو دیکھا، میں نے مصر پہ بادشاہی کرنے والے یوسف کے حسن کو دیکھا، میں نے حضرت ابراہیم کی جوانی کو دیکھا، میں نے وہاں پہ یعقوب اور یونس کو دیکھا۔ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم سب سے افضل آپ کو دیکھا ہے۔ اگر سب سے افضل کسی کو دیکھا تو حضور آپ کو دیکھا ہے۔ مصطفیٰ جا آیا کون نہیں، رب نے تجھا محمد بنایا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میرے مصطفیٰ جیسا۔ اب سنیے ذرا مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ۔ علماء سمجھ گئے میں کیوں کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ حدیث پہ ہاتھ جوڑاں گا تیاڈے گیا اس گل نوں غور نال سمجھا جائے۔ جب اس حدیث کو آپ سمجھ گئے نا، میں دعوے سے یہاں کہہ کے جا رہا ہوں، اور آپ نے سن کر بچوں کے من میں اگر یہ حدیث اتار دی، خدا کی عزت کی قسم اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ کوئی ٹائی پینٹ والا آئے، ہاں جی، یا شیطان خود آ جائے اسٹیٹ گیسٹ بن کے، وہ خود شیطان ہی اتر آوے، اگر اے حدیث اپنے بچیاں دے مانے چ پا دیو گے، اور تیاڈے بچے صدا تیاڈے مرن تو بعد بھی مصطفیٰ دے درود پڑھن والے رہن گے۔ اس حدیث نو
روایت کنے کی تھا بے شمار حدیثیاں کتابوں کے اندر موجود، لیکن میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی مرد کلندر آپ اس حدیث پاک کو لے کر آ رہے، فرمایا رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ۔ میرے حضور نے فرمایا کہ دنیا و آخرت دی ہر چیز ایک پاس ہے۔ کوئی رومال ہے تو جو کوئی رومال دے دو، کسی دل کو صافہ ہے کوئی اور پکڑو۔ یہ دیکھیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ترازو ہے، یہ دو پلڑے ہیں اس میں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ ایک پلڑے میں دنیا و آخرت کی ہر چیز رکھ دو۔ دنیا میں جو بھی ہے سب کچھ رکھ دو، کوئی جبے کبے والے ہیں تو وہ بھی رکھ دو، کوئی علماء ہیں تو وہ بھی رکھ دو، جو کچھ بھی دنیا میں ہے سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دو۔ اور بھائی اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو قرآن سے پوچھ لے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بڑی میٹھی آواز میں قاری صاحب کی آواز مجھے پہنچ رہی تھی، رب نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تم گن نہیں سکتے رب کی نعمتوں کو۔ میرے مصطفیٰ فرمایا سب کچھ، اور جو نہیں گنی جا سکتی وہ بھی، اولیاء علماء کتب ابدال غوث اوتاد سب تکڑی کے ایک پلڑے میں رکھ دو۔ حضور دوسرے پلڑے میں آپ کو؟ فرمایا نہیں، دوسرے پلڑے میں ہماری پڑی ہوئی فجر کی 2 سنتیں رکھ دیں۔ سمجھنا مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ بات سننے کے بعد بھی اگر کوئی ترکڑی پکڑ کے بیٹھے کہ ہمیں حضور کے مقام کی سمجھ نہیں آئی تو اس کی عقل پہ ماتم کرنا اور اسے بتانا، او بدبختہ تو مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں حضور جیسا، اور تجھے یہ سن حضور کیا کر رہے ہیں، حضور کی فجر کی نماز کی 2 سنتیں ترکڑی کے ایک پلڑے میں، دنیا ما فیہا کی ہر چیز ایک پلڑے میں، فرمایا ہماری سنتوں کا وزن پھر بھی زیادہ ہو جائے گا۔ یہ تو حضور کی پڑی ہوئی فجر کی 2 سنتوں کا عالم ہے۔ میں نے کہا یار ساری دنیا و آخرت دیاں چیزاں حضور دیاں فجر دیاں 2 سنتاں دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، تے پھر کیڑا مائی دا لال جمعہ جڑا آمنہ دے لال دی عزت دا مقابلہ کرے۔ سمجھ آئیے مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ یہ بتائیں اپنے بچوں کو، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اور ہم اتنی بڑی نعمت کے ملنے پر قرآن کے اصول اور دستور کے مطابق اگر ہم خوشی نہ کریں، چرچا نہ کریں، تو پھر ہمیں بتا تو صحیح کہ اس سے بڑی نعمت ہے کیا؟ اسے پوچھو پھر اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضور سے بڑی نعمت کوئی نہیں، مصطفیٰ جیا آیا کوئی نہیں، رب نے تجھا محمد بنایا کوئی نہیں۔ اے گل بچیاں دے بھی من نے چھپا دے، مصطفیٰ جیا آیا کوئی نہیں، رب نے تجھا محمد گل رب سنے۔ تاجدار کائنات کے غلام ہم اس حبیب کے آمد کی خوشی کیوں نہ کریں، کیوں نہ کریں یار؟ جس کے آنے پر، جس کی آمد پر ماں کو مقام ملا، بیٹی کو رحمت، یہ وہی بیٹی نہیں جس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آج یہ بیٹی بازار میں جاتی ہے، برقع نقاب اتار کے کہتی ہے کہ جی یہ تنگ کرتا ہے، جی یہ تنگ کرتا ہے۔ یہ کس قید میں ڈال رہا؟ قید میں نہیں، قید سے تجھے چھڑا کر آزادی دی مصطفیٰ نے، میرے حضور نے دی۔
امام الانبیاء نے عورت کے مقام دیا. کہتا ہے کدی وجہ تو اسی کس وجہ تو اسی چرچا کریے, کس وجہ تو اسی جشن منائیے, کس وجہ تو اسی خوشی کریے. میں کہا اس وجہ تو او بندہ خوشی کرے, او بندہ خوشی کرے جدے گھر دے اندر بیٹی رحمت بن کے آئی, جدے واسطے اسی اس واسطے خوشی منانے ہاں, اسی اس واسطے مصطفیٰ دی آمد دا تذکرہ کرنے ہاں, اور لوگوں اس واسطے کرنے ہاں تاکہ سانو پتہ چلیا ساڈی جنت رب نے اس ماں دے قدمہ تھلے رکھو. وگرنہ او میرا یاد کرے جدو اللہ دا قانون ہے سی, او نہ ہمتاں واسطے رب دا قانون ہے سی. اور جتھے بھی عبادت کرنی ہے, اگر تساں عبادت کرنی ہے عبادت گاہ دے اندر عبادت کرنی ہے, اج تو جتھے بھی دنیا زمین دے اوپر عبادت کرنا ہے اج تیری قبول ہوندی ہے پئی, اج تیری شکل نہیں بدلدی پئی, اج جرم بھی کرنا ہے. اج زینب تو ریپ ہو کے قتل کرنے والے نو پوچھو کون ہے, اج وہ بھی کہندا میں مسلمان ہاں لیکن شکل نہیں بدلدی, دروازے تے نہیں لکھیا جاندا. اج ہر ظلم کرنے والا اج کڈی کو بستی ہے, ادھر دروازے تے اوتے جاؤ, ایک دروازے تے جا کے دستک دیو, دوجے دروازے تے دستک دیو, باہر جڑا بندہ نکلے اونوں پوچھ کے دیکھو او کون ہے تسی, او آکھے گا اسی مسلمان ہاں. دوجے دروازے تے جاؤ اونوں پوچھو کون ہے تو, وہ بھی آکھے گا میں بھی مسلمان ہاں. اس بازار چوں نکل کے منڈی چ وڑ جاؤ, منڈی دے وچ ہر بندہ اونوں پوچھو او کون ہو تسی, آکھن گے اسی بھی مسلمان ہاں. اوتھوں نکلو کچہری وڑ جاؤ, ہر کالے کوٹ والے نوں پوچھو, اونوں پوچھو او تسی کون ہو, کالے کوٹ والے بھی آکھن گے اسی مسلمان ہاں. اوتھوں نکل کے اسے سیشن کورٹ دی وڈی کرسی تے بیٹھے جج نوں پوچھو او تو کون ہے, آکھے گا میں بھی مسلمان ہاں. اوتھوں نکلو تھانے وڑ جاؤ, ایس ایچ او تو لے کے کانسٹیبل تو لے کے ایس پی تو لے کے ڈی ایس پی تو لے کے آئی جی تک ہر بندے نوں پوچھ کے دیکھو, آکھن گے اسی بھی مسلمان ہاں, آکھن گے اسی بھی مسلمان ہاں. انہاں کولوں نکل کے اگے چلے جاؤ سپریم کورٹ تو لے کے عوانے بالا دیاں کرسیاں دے اوتے بہن والے, اوتھے بہن والیاں نوں پوچھو او تسی کون ہو, سارے ایہی گل کرنگے اسی مسلمان ہاں. پھر ہاتھ جوڑ کے میرا سوال ہے, جدوں ہر بندہ مسلمان, ہر گھر چوں نکلن والا مسلمان, ہر دکان دے اوتے بہن والا تاجر مسلمان, منڈی دے وچ کھلو کے سودا ویچن والا مسلمان, تھانے دے اندر وہ جھوٹیاں قسماں کھا کے پرچے کٹن والے مسلمان, وہ کچہریاں دے اندر جھوٹا قرآن چکن والے وہ بھی مسلمان, وہ پارلیمنٹ دے فلور دے اوتے بہن والے وہ بھی مسلمان. پھر ہاتھ بن کے سوال ہے, پھر مصطفیٰ دا نظام نظر کیوں نہیں آندا, پھر تاجدار کائنات دی شریعت نظر کیوں نہیں آندی, پھر مصطفیٰ دا اسلام نظر کیوں نہیں آندا, پھر تاجدار کائنات آپ دا اسلام نظر کیوں نہیں آندا, کیوں شکلاں نہیں بدل دیاں, وڈیاں کرسیاں تے بیٹھ کے گندے فیصلے کرنے والے اے بے ضمیر قسم دے وزیر غلط فیصلے تے تحریراں بھی کر دیندے نے, لیکن شکلاں نہیں بدل دیاں. کیوں اسے واسطے نہیں نہ بدل دیاں کیونکہ اج ساڈے اندر حضور موجود نے. یہی وجہ نا, وگرنہ انہاں دے جرم تے دیکھو نا, انہاں دے جرم چھوٹے ہوندے سن, شکلاں بدل جاندیاں سن, چہرے بدل جاندے سن. اگر کوئی ظلم کرتا سی زبان دے نال تے زبان کٹی جاندی سی تے معافی, کن دا جرم تے کن کٹیا جاندا سی, اکھ دا جرم تے اکھ کٹی جاندی سی. لیکن یہ اج سارا کچھ اگر نہیں نہ ہوندا تو دا مطلب کہ حضور آ گئے ہیں, حضور کی وجہ سے, یہ حضور کی وجہ سے ہے. اگر یہ آج ہم بچے ہوئے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے. ایک اور حدیث میں تیاڑے گوش گزار کروں, میرے تے تیاڑے نبی امام الانبیاء تاجدار حل عطا شیر خدا, یہ سارے لقب نبی نو ہی دیتے جا سکتے ہیں. میرے تے تیاڑے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ تو مدینہ تشریف لے کے گئے. جدو حضور مدینہ تشریف لے کے گئے, ایک یہودی خاتون نو چھڑ کے فوت ہویا, خاتون دی بیوہ ہوگی, ایک بچہ چھڑے
سویرے جڑا پوچھے نا کی کرن بیٹھے سو انہوں دسو اس نبی دا ذکر سنن بیٹھے سو جڑا یتیماں دا سہارا بن کے آیا، بیواواں دا سہارا بن کے آیا، دکھیاں دا سہارا بن کے آیا۔ بیوہ خاتون چھڑ کے یہودی مریا، ایک بچے نو یتیم کر کے مریا، لیکن اس دور دے اندر، اس علاقے دے اندر اس بیوہ خاتون کا مقام کی سی، سکے بھرا قتل کر دیندے سن، سکے بھرا قتل کر دے سن، زمین بوس کر کے رکھ دیندے سن۔ خدا دی عزت دی قسم میں اپنے نبی دی آمد دا جشن کیوں نہ مناواں؟ میرے نبی دے منن والے ہو، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والے ہو، تاجدار کائنات دا کلمہ اور حضور دا ذکر سنن والے ہو، سنو جدوں بیوہ خاتون اپنے گھر دے اندر موجود ہے، براواں نے گھروں کٹ دیتا، امیر خاوند دی بیوی سی، او دے براواں نے دھکے مار کے نحوست دی علامت سمجھ کے اپنے گھروں باہر کڈیا، جدوں باہر کٹ دیتا تنے تنہا اپنے پتر نو لے کے زندگی پہ گزار دیئے، جدوں زندگی گزار دیئے نا تنے تنہا پئی، پتر تھوڑا جا بولن دے لائق ہویا، چلن دے لائق ہویا، اچھی بری چیز دا پتہ لگن لگا، ماں بل ویندا ہے، اندر ماں تیرے سر تے دوپٹہ بھی پھٹیا آیا، ماں تیرے تن دے تے کپڑے بھی پرانے نے، ماں لیکن منو پتا ہے میرے ابے دے بڑا جڑے نے، میرے چاچے جڑے نے بڑے امیر نے، اس مدینے دے اندر اونا جڑا وڈا تاجر کوئی نہیں، ماں پھر تیرا اے حال کیوں ہے، پھر تیری یہ کیفیت کیوں ہے؟ ماں اگر اجازت دے میں جا کے اپنے چاچے دے کولوں تیرے سر واسطے چادر لے کے آواں، آندی ہے نا نا پترا نہ جاویں نہ جاویں، او تیری ماں نو بھی نحوست دی علامت سمجھدے نے، او تیری ماں نو بھی او اے نحوست دی علامت سمجھدے نے، او تینوں یتیم نو بھی نحوست دی علامت سمجھدے نے، او تینوں کچھ بھی نہیں دین گے، اس واسطے نہ جاویں، آندا نا نا ماں میں ضرور جاواں گا، مینوں پتا ہے میرے چاچے بڑے امیر نے، مینوں ضرور تیرے واسطے چادر دین گے، مینوں ضرور تیرے واسطے کپڑے دین گے، تیرے تن دے کپڑے میرے چاچے ضرور دین گے، آندی ہے نا پترا نہ جاویں، لمحہ ہاتھ کر کے روک دی رہی، آندی پترا نہ جاویں، آندا نا ماں ایک باری مینوں جان دے پتہ لگ جاوے، اگر نہ دین گے تے واپس دھیان دین گے، آندی ہے ٹھیک ہے پترا، جدو پتر جان لگا ہاتھ باہر کر کے آندی ہے پترا چاچیاں وال چلانے، لیکن ایک اور بھی گل سنتا جا، علماء موجود نے، بالکل پڑھی لکھی گل ہے، بالکل جذبات دی گل کوئی نہیں، کیمرہ ریکارڈ پیا کرتا ہے، امام الانبیاء دے منن والے اپنے نبی دی آمد دا جشن اس واسطے اسی منانے ہاں، سنیا جے بیوہ خاتون اپنے پتر دا ہاتھ پھڑ کے آندی ہے پترا چاچے والے چلائے ضرور جا، لیکن ایک گل یاد رکھی، مدینے دے اندر ایک افواہ دی پئی ہے، ایک مدینے دے اندر بندہ آیا ہے، معاذ اللہ اللہ معاف کرے، جدے بارے لوکی آندے نے مجنون ہے، جدے بارے لوکی آندے نے دیوانہ ہے، جدے بارے لوکی آندے نے جادوگر ہے، معاذ اللہ، لیکن پتر او دے کولوں بچ کے جاویں، او دے کولوں بچ کے جاویں، آندا ٹھیک ہے ماں مینوں او دے نال کی لگے، مینوں او دے نال کی لگے، میں تے چاچے دے بوئے تے جانا ہے، چاچے نو جا کے آکھنا ہے، آندی ہے ٹھیک ہے پترا، ہن اے پتر اس بیوہ خاتون دا جدوں چاچے دے بوئے تے جا کے دستک دیندا ہے، میں دسنا چاہنا وا اے دور جس دور دے وچ او مسلمانہ تیرا تے میرا نبی آیا، اے کچھ ہوندا سی پیا، بیوہ دے پتر نے جا کے چاچے دے بوئے تے دستک دیتی، جویں چاچے نے بوا کھولیا، سامنے جدوں ایک بھتیجا نظر آیا، جدا باپ مر گیا، جدی ماں بیوہ ہو گئی، جدوں اینوں ویندا ہے نال ہی ٹھڈے مارنے شروع کر دیندا ہے، تھپڑ مارنے شروع کر دیندا ہے، تھپڑ مار کے آندا ہے اٹھ جا بدبختا، او تو نحوست دی علامت ہے، او تو نحوست دی علامت ہے، چلا جا میرے دروازے تو، او تو تے نحوست دی علامت ہے، میرے دروازے تو چلا جا، ٹھڈے بھی ماردا ہے، او تھپڑ بھی ماردا پیا ہے، اپنے بوئے تو اٹھا دیتا، جدو بوئے تو اس بچے نے واپسی دا سفر اختیار کیتا، اکھاں چ نیر پہ لگ دے نے، زارو قطار روندا ہویا، او جدو مدینے دی گلی وچ آیا ہے، او سامنے جدو نظر پیندی ہے، ادھروں آمنہ دا
وہ جو میرا تے تیرا نبی آیا امام الانبیاء آیا ہے یتیماں دے سہارا بنن والے بیواں دا سہارا بنن والے دنیا نو نظام امن دین والے اس کائنات نو عدل دا نظام دین والے اس کائنات نو انصاف دا نظام اور انسانیت دا درجہ سکھان والے امام الانبیاء سامنے تشریف لائے لیکن نوجوان نہیں جاندا جڑا ماں نے کہہ کے کلیا سی ہوئی ہے میرے نبی نے ویکھیا نوجوان ہے اکھاں دے اندر اتھرو نے زارو قطار پیا رہندا ہے میرے نبی نے سینے دے نال آپ نے قریب بلایا قریب بلا کے فرمایا پترا روندا کیوں ہے پیا اپنی ساری سٹوری دسی لیکن جس وقت او دے لباں دے اوتے اے صرف لفظ آئے آندا میں یتیم اور لوگوں جویں انہیں آکھیا میں یتیم میرے تے تیرے نبی نے اپنے بازو کھول کے سینے نال لایا سینے نال لا کے میرے نبی نے فرمایا اگر تو یتیم ہے رب نے منو تیادے واسطے ہی کلیا ہے میں یتیمہ دا سہارا بن کے آیا وا میرے نبی نے سینے دے نال لایا مسلمانوں اس حدیث دی تکمیل تک آپ دا جذبہ دیکھنا چاہنا وا منو دسو نا اس نبی دی آمد تے بھی میں خوشی نہ کرا اس نبی دی آمد تے جشن بھی نہ مناوا وہ اتنی بڑی نعمت دے آن دا بھی چرچا نہ کرا پھر منو دس میرے واسطے اور خوشی کیڑی ہو سکتی ہے میرے نبی نے سینے نہ لایا پھر داستان پوچھو آندہ داستان میری ایوے میری ماں بیوائے چاچے دے بوے دے گیا سا تھپڑ چھٹے کھا کے واپس پلٹ آیا ماں اور ماں واسطے چادر لہن گیا سا چادر چاچے نہیں دیتی اور خدا دی عزت دی قسم ہے مسلمانہ فخر کریا کر تو محمد دا غلام ہے مصطفیٰ دا نوکر ہے مصطفیٰ دا امتی ہے میرے نبی نے اپنی کالی کملی اتاری اپنی کالی چادر اتار کے میرے نبی نے یتیم بچے نو دیتی فرمایا جا کے اپنے ماں دے سر دے دے اے چادر لے جا چادر لئی اے نہیں پوچھیا کون ہو تسی اے نہیں پوچھیا تسی کون ہو چادر لے کے دوڑ کے اپنے گھر آیا آ کے چادر ماں نو دیتی چادر ماں نو دے کے او دے سر تے چادر دے کے آپ نے چادر جدو ماں نے اپنے موڈے دے اتے اس بیوہ خاتون نے لئی اندھی پترا اے تے یقین ہے تیرے چاچیاں چادر نہیں دیتی وہ تے منو بھی نحوست سمجھ دینے بس اے چادر کنے دیتی اندھا ماں منو یاد نہیں رہا دا نہ پوچھنا منو یاد نہیں رہا دا ڈرس پوچھنا لیکن مدینے دیا گلیاں دے وچ او ہن بھی موجود ہوئے گا ماں نے چادر اند نال پھڑی اندھی پترا پہلا لے جاؤ منو میں پہچان کروا وہ ہے کون ہے وہ جنہیں تینو چادر دیتی ہے وہ مسلمانوں جدوں او بیوہ عورت او لے کے اپنے پتر چادر پھکلے لا کے اس مدینے دی گلی دی اندر آئی او تو میرے تے تیرے نبی پہ آ رہے سن اشارہ کر کے آندا پئی او جنہیں چادر عطا کیتی ہے خاتون دوڑ کے اگے گئی دوڑ کے اندھی ادھر اپنا نام تے دسو نا اپنا نام تے دسو نا تسی ایڈی کرم نوازی کیتی ہے اپنا نام تے دسو اپنا نام دسو تسی کون ہو میرے تے تیرے نبی دے لبا جو نکلیا میرا نام محمد میرا نام محمد آدھیے مر جان وہ زلیل ہو جان وہ ندا بے آخرت ہو جاوے جڑے آندے سن جادوگر آیا ہے اور تو جادوگر نہیں تو تے یتیماں دا سہارا بن کے آیا ہے سب نو سینے لانے والا ہن تے میرے نال والو سب نو سینے لانے والا آ گیا سب نو سینے مدینے دیا گلیاں دے وچ مائیاں پھردی آندی ہے بھئی سب تو اونچی شان والا سارے
پڑھ لو بس گل تقریر میری ختم ہونے کے قریب قریب ہے اس واسطے سارے کا حصہ پہ جائے جہے جہے گھروں لڑ کے نہیں آئے خوشی دے نال آئے نے حضور دا جشن منا آئے نے آپ دی ولادت دی خوشی کرنے والے اس مائی دا تسی بھی بول بن جاؤ آندھی سب نو سینے لانے والا آ گیا سب نو سینے لانے والا ہلے بھی انج لگتا کچھ بندے ناراض بیٹھے نے کچھ لنگر دے انتظار چ بیٹھے نے مینوں پتہ تسی جویں دے بھی ہو تسی مصطفیٰ دے وفادار ہو اور سارے میرے تے پڑھ لو سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تو اونچی شان والا آ گیا اے جڑا علاقہ کدے اندر میں تے تسی موجود ہاں مذہبی والا اڈا تسی بھی جان دیو گیس ہلے بھی نہیں آئی اے جڑا اڈا جدے اوتے میں تے تسی موجود ہاں ایک وقت سی کوئی لائٹ نہیں سی چلدی پئی اج لائٹاں پیاں چلدیاں نے دیوے پہ بلدے نے جھگیاں دے وچ دیوے بل پئے کیوں روشنی وردان والا روشنی وردان والا آ گیا سب نو سینے لان والا آ گیا سب نو سینے لان والا آ گیا اور سب نو سینے لان والا آ گیا اچھے رتبے پانے والا آ گیا یہ ہر کان کھول کے آپ نے سنا میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال میرے حضور نے فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو یہ تین چیزیں دے کے جانا یہ پہلے میں نے میلاد بیان کیا اب آپ کے سامنے ایک حدیث میں مقصد میلاد بیان کر کے اجازت چاہوں گا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ علموا اولادکم ثلاث خصال میرے غلاموں اپنی اولاد کو تین چیزیں دے کے جانا آپ نے اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیا ہر چیز دے دی اپنی اولاد کو آپ نے اپنا کاروبار سکھا دیا ہر کام بتا دیا وراثت تقسیم کر دی سب کچھ دے دیا میرے حضور نے فرمایا اگر یہ تین چیزیں نہیں جاتی تو کچھ بھی نہیں دیا اب وہ کتنی اہم چیزیں ہوں گی بات میں ختم کرنے لگوں اگر توجہ ہو آپ کی آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں آپ بھی دے کے جائیں اپنی اولاد کو جو دینا چاہتا ہے وہ ذرا سبحان اللہ کی آواز آئے ہاں یہ تین چیزیں کسی پلمبر نے نہیں بتائیں کہ یہ دے کے جائیں پلمبر نے بے ادبی کے علاوہ دیا کیا اس کام میرے حضور نے فرمایا یہ تین چیزیں دے کے جانا یہ نہیں کہا پڑھا کے جانا علمو سکھا کے جانا ان کے من میں انڈیل کے جانا آقا کیا فرمایا ان میں سے پہلی چیز حبا نبیکم اگر عربی اتنی کو سمجھ آتی ہے تو سبحان اللہ ہو جائے فرمایا پہلی چیز حبا نبیکم میرے غلاموں اپنی اولاد کو پہلی چیز تم نے اپنے نبی کی محبت دے کے جانی اب اولاد کو نبی کی محبت کیسے دیں کس طرح دی جائے کس طرح ان کے من میں اتاری جائے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں
ڈاکٹر شاہد جلندری صاحب اور ان کے دیگر رفقا کو جنہوں نے اس محبت کو آپ کے من میں اتارنے کے لیے مجھے اور آپ کو اکٹھا کیا. حضور فرمایا کہ محبت اپنے نبی کی من میں اولاد کے ڈال کے جانا. وہ کیسے ڈالے؟ کس طرح ان کے من میں نبی کا پیار داخل کریں؟ تو طریقہ یہ ہے کہ جس کی محبت، جس کے قریب کسی کو کرنا ہونا، اس کا تذکرہ بار بار چھیڑا جاتا ہے، ہر جگہ پہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں مصطفیٰ پہ درود پڑھا کریں، گھروں میں حضور کی باتیں کیا کریں. اب آپ علماء کی موجودگی میں فرقہ واریت پہ لعنت ڈال کر میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. آپ بتائیں، اگر گھر کے اندر باپ بیٹھ کر بچوں کو یہ بتائے کہ میرے بچوں، میرا نبی علم نہیں جانتا تھا، میرے نبی مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ میرے نبی کی عزت اتنی ہے جتنی گاؤں کے چودھری کیا. اب دانشور بیٹھے ہیں، عقل مند بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں. بتاؤ جب اس طرح کی باتیں اولاد کو بتائیں گے گھر میں تو اولاد کے من میں حضور کی محبت آئے گی؟ کیوں؟ اور یہ باتیں کریں گے تو اولاد کے من میں مصطفیٰ کا پیار آئے گا؟ نہیں آئے گا. مصطفیٰ کا پیار بچوں کے من میں اتارنا ہے تو پھر بتانا پڑے گا میرے بچوں، میرا نبی وہ ہے جو فرش زمین پر بیٹھ کے رب کے عرش کے اوپر چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. وہ ستیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے. پھر اولاد کو یہ بتانا پڑے گا. پھر حضور کی بات، حضور کے معجزات، تاجدار کائنات کی اس عظمت و رفعت و بلندی درجات اولاد کو بتائیں پھر بیٹھ کے کہ میرے بچوں، میرا نبی وہ ہے جو کھڑے مسجد نبوی میں ہوں تو ہاتھ رب کی جنت میں ڈال دیتے ہیں. پھر یہ بتانا پڑے گا. اس طرح حضور کی محبت. پھر وہ بچے پوچھیں گے یار وہ کون ہے جو زمین پہ کھلو کے ہاتھ جنتوں میں لے جاتے ہیں؟ پھر بچوں سے پوچھیں گے، پھر بچوں کے دل میں حضور کی محبت آئے گی. اب دوسری چیز میرے حضور نے فرمایا، دوسری چیز یہ یاد رکھنی ہے، میں نے تقریر کے اینڈ پہ آپ سے یہ 3 باتیں بس پوچھنی. دوسری چیز میرے حضور نے فرمایا، حب اہل بیت ہی. حسینی بولن، حسنی بولن، مولائی بولن، علی والے بولن، حسن والے بولن، وہ صدیق اکبر والے بولن، وہ فاروق اعظم والے بولن، وہ عثمان غنی دے نوکر بولن، حیدر کرار دے نوکر بولن. ساڈے من وچ حسن بھی ہے، حسین بھی ہے. اسی تیرے انگوں صرف 10 مرم نو کوڑا کٹ کے یا حسین نہیں، اسی یا حسن بھی آنے ہیں یا حسین بھی آنے ہیں. اسی صرف حسین دے نا تے کربلا نہیں سجاندے. تو میرے نبی نے فرمایا تم نے دوسری چیز جو اپنی اولاد کو دے کے جانی ہو کیا؟ فرمایا حب اہل بیت ہی. لوگوں اپنی اولاد کے من میں میری آل کا پیار ڈال کے جانا. اب وہ پیار کیسے داخل کرنا ہے، کس طرح داخل کرنا ہے؟ اب یہ بات بالخصوص یہ نیٹ کی دنیا میں مگن رہنے والے، اپنے آپ کو ریسرچر سمجھنے والے توجہ سے اس بات کا جواب دیں. کیا مجمع کو اگر یہ بتایا جائے، لوگوں کو اگر یہ بتایا جائے کہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ان کو یہ بتایا جائے کہ کیا یزید بھی شہزادہ تھا؟ آج ضدی فکر میں کہتا ہوں یہ سٹیٹ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے. اس طرح کے بدبخت کو پاکستان میں بلا کر کیا کروانا چاہتی ہے؟ کسی یزیدی سوچ کا پروان چڑھانا چاہتی ہے. کیا اس طرح اولاد کے من میں مصطفیٰ کا پیار آئے گا اگر کہا جائے کہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ تھی؟
اولاد کے من میں پھر آل مصطفیٰ کا پیار نہیں آئے گا. اولاد کے من میں اگر مصطفیٰ کی محبت ڈال لیا تو پھر اولاد کو پتا لوگوں ہم نے ہمارے نبی کے صحابہ نے دیکھا, ابو ہریرہ نے دیکھا کہ حضور جب بکل کھولتے تھے نا, حضور کی بکل میں ایک طرف حسن ہوتے تھے ایک طرف حسین ہوتے تھے. جنتی جوانوں کے سرداروں کا نام حسن حسین ہے. پھر اولاد کو یہ بتانا پڑے. جب یہ بتائیں گے تو پھر آپ کی اولاد کے من میں آل مصطفیٰ کی محبت پیدا ہوگی. اور دوسری چیز, تیسری چیز اور آخری حدیث کی آخری چیز, بس اس کے بعد بیان ختم ہوگا. بڑی اہم چیز ہے یار, بڑی اہم چیز. پہلی بھی دو بڑی اہم تھی, یہ بھی بڑی اہم. وہ کیا ہے یہ ذرا دوبارہ سبق دہرا لیں. حضور فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال, تین چیزیں اپنی اولاد کے من میں ڈال کے جانی. پہلی چیز حب نبیکم, دوسری چیز حب اہل بیتہ, تیسری چیز فرمایا وتلاوت القرآن. تیسری چیز کیا ہے؟ وتلاوت القرآن, قرآن بچوں کے من میں ڈال کے جانا. اقبال نے کہا تھا نا ہماری نبض پہ ہاتھ رکھ کے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آپ کہیں گے نہیں جی ہم تو تارک قرآن نہیں ہیں. اور بھائی کیوں نہیں ہے؟ آپ کا بچہ صبح جب نکلتا ہے نا مسجد میں آنے کے لیے, قرآن کے لیے, تو ماں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا کہ میرے بچے کا لباس بھی پاک ہے کہ نہیں, رات سویا تھا صبح اٹھا ہے پتہ نہیں اس کی کپڑے پاک ہیں کہ نہیں. بچے کو ماں کہتی ہے بیٹا چلو مسجد میں جا کے استنجا پیشاب کرنا, وہیں وضو کر لینا, وہاں جا کے قرآن پڑھا. لیکن وہی بچہ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد جب پیسے کی مشیر بننے کے لیے کسی سکول کی طرف رخ کرتا ہے, وہی ماں اس کی ٹائی بھی پریس کر رہی ہوتی ہے, اس کی شرٹ بھی استری ہو رہی ہوتی ہے, اس کی پینٹ بھی استری ہو رہی ہوتی ہے, کتابیں دیکھی جاتی ہیں. قاری صاحب میں ان ماؤں کو جانتا ہوں, نہیں پڑھی ہوتی, پتہ نہیں ہوتا کتابوں کے ناموں کا, لیکن اتنی فکر ہوتی ہے, کہتی ہائے پترا تیری لال رنگ کی کتاب نہیں نظر آ رہی. اور قرآن جب پڑھنے گیا تھا تو کپڑے بھی نہیں دیکھ کے. یہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا. آج دیکھ رہے ہیں نا ہمارا حال کیا ہے, وائٹ ہاؤس کے مقتے ہم بنے ہوئے ہیں, اور ہمیں اس ملک کی مسند اعلیٰ پہ بٹھانے کے لیے وزیر اعظم بھی وہ چاہیے جو سب سے بڑا منگتا ہو, جس کو وائٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھ کر صحیح سے مانگنا ہے, ہمیں وہ منگتا وزیر اعظم بھی چاہیے. کیوں؟ اگر ہم نے قرآن کو سینے سے لگایا ہوتا تو پھر قرآن تو بتاتا ہے نا در مصطفیٰ کا جو منگتا ہے وہ پھر کسی کا منگتا رہتا ہی نہیں. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ یوں ہی در بدر پھر خار پھرتے ہیں. یا رسول اللہ جو آپ کے در سے گئے پھر وہ کبھی وائٹ ہاؤس کے دروازے پہ, کبھی وہ چائنا کے دروازے پہ, کبھی کسی کے دروازے پہ, کبھی کسی کے دروازے پہ. کیوں؟ قرآن چھوڑا ہم نے. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ, اور اپنی اولادوں کے من میں رب کا قرآن ڈال کے جانا. مجھے آج بھی یاد ہے اپنے بچوں کو بہت اعلیٰ افسر بنا لیتے ہیں, ڈپٹی کمشنر کے عہدے تک بھی بچہ پہنچ جاتا ہے, لیکن صورتحال یہ ہے آپ ان کے ساتھ جنازہ پڑھیں, وہ سامنے رومال نکال کے رکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ جی ہم سجدہ کریں گے جنازے میں تو وہ سر گندا ہوگا. اب بتاؤ وہ جس کا بیٹا ڈپٹی کمشنر بنا بیٹھا ہے اور آتا جنازہ بھی نہیں, یہ وہی بابا تھا نا جس کی میت پڑی ہے, جو بڑی بڑی محفلوں پہ جا کے لوگوں کی فاتحیوں پہ اپنا کلا اوپر کر کے کہتا تھا لوگوں میرا بیٹا
ڈپٹی کمشنر ہے, میرا بیٹا پائلٹ ہے. آج میت پڑی ہے, بیٹے کو جنازہ بھی نہیں آتا. اور ہمیں سر چاہیے, سر. جتنی محافل اہل سنت کو مجسر ہیں, کبھی گل کی محفل, کبھی جلیسویں کی محفل, کبھی دسویں کی محفل, کبھی شب معراج, کبھی شب 27ویں کی, کبھی میلاد کی شب. یار اتنی محافلیں ہو گئی, کیا اتنے نمازی صبح فجر میں بھی ملیں گے؟ قرآن کو چھوڑا. آخری بات, اور غور سے سننا اس کو, 1122 کے اندر میرا ایک دوست, وہ مجھے بتاتا ہے لاہور ہماری ڈیوٹی تھی, کال آئی ڈیفینس سے ہمیں کہ فلاں کوٹھی کا نمبر ہے. بڑی توجہ سے یہ بات سن لیں میری, میں آپ کے ذوق کو سمجھتا ہوں لیکن میری بھی مجبوری ہے, یہ بات سمجھیں. فلاں کوٹھی کا نمبر ہے, آپ پہنچے وہاں, میرے دادا ابو کی طبیعت خراب ہے, کہتے وہاں پہنچے تو اس کوٹھی پہ ڈیفنس کی جو نمبر دیا تھا وہاں میوزک چل رہا ہے, میوزک. کہتا ہم نے گاڑی واپس کر لی کہ شاید یہ رانگ کال ہے, کسی نے تنگ کیا, کیونکہ یہاں تو میوزک بج رہا ہے. کہتے گاڑی واپس کرنی تھی کہ اسی کوٹھی کے دروازے پہ ایک نوجوان ہمیں کہتا انکل واپس آئیں, میں نے ہی کال کیا. کہتے جب واپس گئے تو اس نے ہمیں اندر داخل کیا اور جا کے واش روم کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ ادھر گئے تھے دادا ابو, کافی دیر ہو گئی ہے, واپس نہیں آئے, آپ دروازہ توڑ بھی سکتے ہیں. کہتے میوزک مسلسل بج رہا ہے. ہم نے دروازہ توڑا اور دروازہ توڑنے کے بعد جب دیکھا تو بابا اندر مرا پڑا تھا. ہم نے کہا اب بتائیں گے تو وہ جو میوزک ہے وہ ماتم میں بدل جائے گا, وہ رونے لگ جائیں گے, چیخنے لگ جائیں گے. کہتے ہم نے بتایا تو معاملہ الٹ تھا. اس نوجوان نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھی. کہتے انکل خاموش, میں 1 منٹ آتا ہوں. اندر گیا, چند لمحات کے بعد واپس آیا اور لا کر 5000 روپے کا نوٹ دے کر نا کہتے انکل خاموشی سے آپ دادا ابو ایکسپائر ہو چکے ہیں, اب ان کو لے جائیں, کفن دفن کر دیں, اندر میری بہن کی سالگرہ چل رہی ہے. اب بتاؤ, اور اس اولاد کی خاطر اپنی زمینیں بیچنے والوں, حرام کے نوالے اس اولاد کے من میں اتارنے والوں, آج وہ پاپا کہ جس کی میت ایک ٹائلٹ میں پڑی ہے اور اسی کی جائیداد پہ عیاشی کرنے والا پوترا کہتا میرا دادا ایکسپائر ہو گیا, 5000 قیمت لگا کے کہتا لے جاؤ اسے. اب وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہوگی اس کی میت, کاش میں نے جائیداد بیچ کر ڈیفنس میں پوتروں کو کوٹھی لے کر نہ دی ہوتی, میں نے رب کا گھر مسجد ہی بنا دی ہوتی. کاش میں نے اپنے پتروں کو یہ بڑے افسر بعد میں بنایا ہوتا, پہلے مصطفیٰ کی شریعت کا عالم بنایا ہوتا. میں اسکول کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, میں کہتا ہوں لوگوں اپنے بچوں کو پائلٹ بناؤ, اپنے بچوں کو آفیسر بناؤ, اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بناؤ, لیکن آپ کا بچہ ڈاکٹر کی سیٹ پہ بیٹھا, ڈاکٹر بعد میں نظر آئے. آپ کا بیٹا ڈی ایس پی ایس پی کی سیٹ پر بیٹھ کر ڈی ایس پی ایس پی بعد میں نظر آئے. آپ کا بیٹا پائلٹ کی مسند پر بیٹھ کر پائلٹ بعد میں نظر آئے, پہلے مصطفیٰ کی شریعت کا عالم نظر آئے. عالم جب آپ کا بیٹا تاجدار کائنات کی شریعت کا عالم بن جائے گا اور جب اس کے من میں آپ مصطفیٰ کی شریعت کو ڈال دو گے, جب آپ اپنے بچے کے من میں ادب مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, شریعت مصطفیٰ, وہ آقا کی محبت ڈال دو گے, پھر آپ کا بیٹا آپ کے مرنے پہ آپ کی میت 1122 کے جوانوں کو نہیں چکوائے گا,
بلکہ وہ خود غسل دے گا، خود کفن دے گا، پھر خود سامنے رکھ کے کہے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ میرے ابے نو بخش لے، اینے چھوٹے وڈے گناہ بخش لے۔ اور جب تیرا بیٹا جب وہ تیرے لیے دعا کرے گا نا، رب بڑا ہی غیرت مند ہے، وہ تو کہتا ہے تو واپس آ جا یار۔ پگوڑوں کو کتنے پیار سے رب بلا رہا ہے، جو بھاگے نکلے ہیں، جو اللہ کے راہ کو چھوڑ کے نکلے ہیں۔ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، حضرت انسان واپس آ، چھڈ حرام کھانا، چھڈ رشوت کھانی، چھڈ یتیماں دا مال کھانا، چھڈ زمیناں دے قبضے کرنے، اور چھڈ دے، واپس آ جا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، او حضرت انسان واپس آ، ما غرک بربک الکریم، کیڑی شے نے تینوں تیرے کریم رب تو دور کر دیتا ہے؟ وہ دا نام تے لے، دولت جو کسی کی نہیں ہوتی، مال جو کسی کا نہیں ہوا، جوانی جو ڈھلتا ہوا سایہ ہے، وہ نام لے اس کا جس نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا۔ واپس آ جا۔ اب وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن وہ صفتیں نہیں لگائیں۔ فرمایا کریم، تیرا رب کریم ہے، معاف کر دے گا، واپس آ جا، واپس آ جا۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم تاش کے پتوں پہ بیٹھ کر رب کے سجدے گوا دیتے ہیں، اور پردہ میں میری بہنی سننے والی بہنیں، خدا کی عزت کی قسم، جس نبی کی امت میں رب نے تمہیں بھیجا ہے، تم فخر کرو کہ تم اس مصطفیٰ کی امت میں ہو، جس نے تمہیں تمہارے باپ کے لیے رحمت بنا دیا، جس نے تمہیں تمہارے بچوں کے لیے تمہارے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ آج تم بھی گھر میں ٹی وی کے ڈراموں کی قسطوں پہ رب کے سجدے چھوڑ دیتی ہو، تم بھی سجدے چھوڑتی ہو ٹی وی کے ڈراموں پہ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل تو نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور آخری نقطہ دے کے میں جا رہا ہوں، آخری بات، حضور کا جو فرمان ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ یاد ہے؟ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، یہ جو فرمایا نا کہ قرآن دے کے جانا، کیوں؟ حضور کو تمہارے دونوں جہانوں کی فکر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے یقرأ القرآن ان یاتی یوم القیامت شفاعتی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو یہ قرآن کل قیامت کا دن اپنے ہر پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر رب کی جنت میں داخل کر دے گا۔ آپ کی سبحان اللہ بہت کمزور ہے اس حدیث کے اندر۔ یقرأ القرآن، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، فرمایا ان یاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ قرآن اس کی شفاعت کرے گا، جنت میں لے جائے گا۔ اب یہاں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ اگر ہے پوری تو بات ختم ہو گئی ہے۔ قرآن اپنے ہر پڑھنے والے کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اگر آخر تک آواز آئے تو آپ کو لطف بڑا آئے گا۔ دوبارہ ذرا سنیں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، قرآن قیامت کے دن اپنے ہر پڑھنے والے کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اب اس کو سارے مانتے ہیں، میں نے کہا قیامت کا مجمع قرآن کتنے ہیں؟ علماء کی نظر چاہتا ہوں، قرآن کتنے ہیں؟ اور پڑھنے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں پڑھنے والوں کی تعداد۔ اور قرآن کا اعزاز یہ ہے کہ یہ ایک قرآن اپنے کروڑوں پڑھنے والوں کو قیامت کے مجمع میں جان بھی دے گا،
पहचान भी लेगा और फिर जन्नत में लेके जाएगा। मैंने कहा ये कुरान का इल्म है कि कुरान एक पढ़ने वाले करोड़ों, कुरान क़यामत के मजमे में अपने हर पढ़ने वाले को जानता भी है, पहचानता भी है, फिर जन्नत भी लेके जाएगा। मैंने कहा मौलवी तेनू हले भी मकामे मुस्तफा दी समझ नहीं आई। एक कुरान हो ये ना और जिन्हें कभी मेरे नबी दे सीने दा बोसा ले आए, कभी होंठा दा बोसा ले नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये कुरान वही है जिसने कभी मेरे मुस्तफा के होंठों का बोसा लिया, कभी सीने का बोसा लिया। अगर कुरान की ताकत ये है कि एक कुरान करोड़ों पढ़ने वालों को पहचानता है, तो बता फिर आमना के लाल की पहचान का आलम क्या होगा। फिर मेरे हुजूर नहीं जानते कि मजहबी वाला अड्डे की जामिया मस्जिद बहारे मदीना में आने वाले मेरे कौन कौन गुलाम आए हैं। और लोगों, मेरा नबी जानता भी है, पहचानता भी है, और कल क़यामत वाले दिन हाथ पकड़ के जन्नत भी लेके जाएगा। वाला हजरत ने इसीलिए तो फरमाया था ना कि सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे वाला हो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को नूर चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। व आखिर दाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बयान का इख्तिताम हुआ। सलाम के लिए तमाम हज़रात खड़े हो जाएं। इमरान शाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे जिसो हानी गड़ी चमकत बाका जान, जिसो हानी गड़ी चमकत बाका चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पेला खों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे जिनकी आमदी ज़माना हुआ, जिनकी आमद पे रोशन ज़माना हुआ, उस नबी की विलादत पे सलाम। मुस्तफ़ा जाने लाडले प्यारे रसूल, ये सलाम आज जाना हो कबूल। तशरीफ रखें सारे हज़रात, अपनी अपनी जगह तशरीफ रखें। सारे हज़रात अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, तसल्ली के साथ, तहम्मुल के साथ बैठें। एक महफिल का एक ऐलान समात कर लें। 4 अक्टूबर बाद नमाज इशा, 4 अक्टूबर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बाद नमाज इशा
محفل پاکا چھوٹے جہانگیر میں اکبر ٹاؤن میں انعقاد کیا گیا ہے اور علامہ شاہد عثمان گردیزی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ کل رضیہ مسجد میں نماز عشاء کے بعد محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ رضیہ مسجد میں تمام حضرات تشریف لائیں اور علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام مساجد کے امام صاحب تشریف لائیں۔ اللہ پاک صاحب کو جزائے خیر عطا الحمدللہ صراط الذین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب السكر وقنا عذاب الميزان اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ مولا کریم، جو محفل پاک ہوئی، ذکر اذکار ہوا، تلاوت قرآن مجید ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہوا، جو بھی ذکر اذکار ہوا، مولا تیری بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تیرے محبوب دانہ غیوم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علی تحیت الصلاۃ کی پاک بارگاہ اقدس میں مولا کریم ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ حضور کے والدین، اولاد پاک، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، تمام صحابیات، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ویسیہ، چشتیہ، نظامیہ، رفاعیہ، تمام بزرگان دین، مشایخ اعظام، حضور سیدنا غوث اعظم، امام اعظم، مجدد اعظم، محدث اعظم، نائب محدث اعظم، تمام مشایخ اکرام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، مولا کریم قبول و منظور فرما۔ مولا کریم تمام انبیاء اکرام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام اولیاء اکرام، شہداء و صالحین کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، مولا کریم قبول و منظور فرما۔ حضور کی اہل بیت اطہار کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، مولا کریم قبول و منظور فرما۔ شہداء بدر و حنین، شہداء کربلا، شہداء اسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، مولا کریم قبول و منظور فرما۔ خلفائے راشدین کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ مولا کریم حاضرین کے مشائخ میں سے مولا جو اس دنیا سے چلے گئے تمام کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ مولا کریم حاضرین کے والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے مولا کریم جتنے بھی رشتہ دار قریبی بعیدی اس دنیا سے چلے گئے تمام کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جمیع مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات اس دنیا سے چلے گئے تمام کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، مولا کریم قبول و منظور فرما۔ مولا کریم منتظمین محفل جنہوں نے اس بزم کا انعقاد کیا، مولا کریم جس طرح بھی جس نے اس میں حصہ ڈالا، دامے سکھنے، مولا کریم سبھی کی مال و جان میں مولا کریم برکتیں عطا فرما، رزق میں، علم میں، حلم میں برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے توسل سے حاضرین میں سے مولا کوئی بیمار ہے، شفائے کلی عطا فرما۔ مولا کوئی بے اولاد ہے، نیک نورینہ اولاد عطا فرما۔ مولا جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم علماء حق اہل سنت کی خیر عطا فرما۔ مولا کریم بہت ماشاءاللہ اچھا خطاب کیا علامہ محمد علی رضوی صاحب نے، ان کے علم میں، حلم میں، صحت میں بے شمار برکات عطا فرما۔ مولا کریم بالخصوص مولا مسجد حاضہ کے امام و خطیب مولانا شبیر صاحب، مولا کریم دین متین کی دن رات خدمت میں کوشاں رہتے ہیں، مولا کریم ان کے صحت میں، علم میں، حلم میں بے شمار برکات عطا فرما۔ مولا کریم یہ ہمارے اہل سنت کا مولا سرمایہ ہیں، ان کا سایہ تدیر اہل سنت کے سر پر قائم و دائم فرما۔ مولا کریم جو تجھ سے مانگ سکے وہ بھی عطا کر، جو ہمارے حق میں ٹھیک ہے تو جانتا ہے، مولا کریم وہ بھی عطا کر جو نہیں مانگ سکے۔ مولا کریم اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے توسل سے بار بار حج و عمرہ کی توفیق عطا فرما، ہر برائی سے بچ کر ہر اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کہ مولا کریم
دین کا پہرے دار بننے کی توفیق عطا فرما، نموس رسالت، نموس صحابہ و اہل بیت، نموس اسلام کا دن رات پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ ملک پاکستان کی مولا کریم خیر عطا فرما، ملک پاکستان کو تمام اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یاسر بھائی کے لیے دعا کیجیے گا جی، خصوصی طور پہ ڈیکوریشن کا کام کیا ہے یاسر بھائی، کیا کام کیا؟ ڈیکوریشن کا سارا کام کیا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، یاسر بھائی نے ماشاءاللہ اس بزم میں محفل میں ڈیکوریشن کا کام کیا، لائٹنگ کی۔ مولا تیرے حبیب کا فرمان ہے، تیرے نبی نے حضرت عمر فاروق کے لیے یہ دعا کی تھی۔ رمضان کا مہینہ، حضرت عمر فاروق نے مسجد نبوی میں لائٹنگ کی، چراغ جلایا، تو پیارے نبی کے ہاتھ اٹھے اور کریم آقا نے فرمایا مولا جس طرح عمر نے ہماری مسجد کو روشن کیا، اس کی قبر کو روشن کر دے۔ مولا کریم جس طرح یاسر بھائی نے اس مسجد کو روشن کیا، ڈیکوریشن کی، خوبصورت کیا، مولا ان کی زندگی کو خوبصورت کر دے، ان کی سیرت کو خوبصورت بنا، مولا ان کے قبر حشر کو خوبصورت بنا۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول کریم ماں ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کوند ہوا نداریم غیر از تو فریاد رس توی آسیاں را خطا بخش بس نگاہ در مارا زراح خطا خطا در گزارو سوابم نما صلی اللہ تعالی علی نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا محمد و علی آلہ و صحابہ۔ فلسطین کے لیے اور منیر حسین درد ہیں ایک ہمارے بھائی منیر حسین درد، ان کے لیے اور فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مولا کریم فلسطین پر اپنا کرم فرما، مولا کریم فلسطین کے شہداء کہ مولا کریم ان کے درجات بلند فرما، مولا کریم فلسطین کے مجاہدین کی خیر فرما، مولا کریم